السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، کتاب شرح شذور الذہب کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ کلام کی بحث چل رہی ہے۔ اس سے پہلے کلام کا اصطلاحی معنی آپ کے سامنے رکھا گیا۔ آج کے درس میں کلام کا ایک لغوی معنی آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ چنانچہ مؤلف کہتے ہیں وَأَمَّا مَعْنَاهُ فِي اللُّغَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَقُ عَلَى ثَلَاثَةِ أُمُورٍ، اور رہی اس کے لغوی معنی کی، یعنی کلام کے وَأَمَّا مَعْنَاهُ فِي اللُّغَةِ، اور رہی اس کے معنی کی لغت میں، یعنی اس کے لغوی معنی کی جہاں تک بات ہے، فَإِنَّهُ يُطْلَقُ عَلَى ثَلَاثَةِ أُمُورٍ، تو اس کا اطلاق تین چیزوں پر ہوتا ہے۔ یعنی لغوی اعتبار سے کلام کا اطلاق تین چیزوں پر ہوتا ہے، تین معنی میں کلام استعمال کیا جاتا ہے، لغت کے اعتبار سے، لغوی معنی کے اعتبار سے۔ احدھا، ان میں سے پہلا، الحدث الذی هو التکلیم، پہلا حدث ہے، یعنی مصدری معنی ہے الذی هو التکلیم، جو تکلیم ہے، یعنی تکلیم کے معنی میں، مصدری معنی میں کلام کا استعمال ہوتا ہے، اور ایسی صورت میں اسے اسم مصدر کہا جاتا ہے۔ آئی بات میں؟ تو یہ حدث یعنی مصدر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے کلم یکلم تکلیما و کلاما، تو کلام یہ مصدر کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے تکلیم، یعنی بات کرنا۔ اب مؤلف اس کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں تقول، تم کہتے ہو اعجبنی کلامک زیدن، اعجبنی، اعجبنی تعجب میں ڈال دیا مجھ کو، کلامک زیدن، تمہارے کلام نے، زیدن زید سے، یعنی تمہارے زید سے کلام نے مجھے تعجب میں ڈال دیا۔ کلامک زیدن کا معنی ہے اے تکلیمک، کلامک کا مطلب ہے اے تکلیمک، یعنی تمہارے بات کرنے نے، کلامک زیدن اے تکلیمک یاہو، یعنی تمہارے زید سے بات کرنے نے مجھے تعجب میں ڈال دیا۔ آئی بات میں؟ تو یہ کلام یہاں تکلیم کے معنی میں استعمال ہوا، اور یہ مصدری معنی میں استعمال ہو رہا ہے، اور مصدری معنی کلام کا کیا ہوا؟ التکلیم، یعنی بات کرنا۔ اب اس کے بعد ایک قاعدے کی بات یہاں ذکر کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں وَإِذَا اسْتُعْمِلَ بِهَذَا الْمَعْنَى عَمِلَ عَمَلَ الْأَفْعَالِ، اور جب استعمال کیا جائے کلام، وَإِذَا اسْتُعْمِلَ میں جو ضمیر نائب فاعل بنے گی وہ کلام کی جانب جا رہی ہے، اور جب استعمال کیا جائے کلام، عاملہ عمل کرتا ہے، عمل الافعال، افعال کے عمل کرنے کی طرح، کعمل الافعال، یہ اصل میں ہے عبارت، کعمل الافعال، یعنی افعال کے عمل کرنے کی طرح سے یہ عمل کرتا ہے۔ پھر جب یہ مصدر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کلام، یعنی تکلیم کے معنی میں جب یہ استعمال ہوتا ہے، تو یہ پھر افعال کی طرح عمل کرتا ہے، جس طرح سے فعل عمل کرتا ہے، فاعل کو رفع دیتا ہے، یا اسی طرح سے مفعول کو نصب دیتا ہے، تو ایسے ہی یہ بھی عمل کرتا ہے، یعنی عمل کرنے میں یہ فعل کی طرح ہوتا ہے۔ پھر ایسا نہیں ہے مطلب کہ جس طرح سے فعل عمل کر رہا ہے ویسے ہی یہ بھی عمل کر رہا ہوگا، ہر جگہ ویسا ہی ہوگا،
کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے یہ مضاف ہو کر استعمال ہو جاتا ہے اپنے فاعل کی طرف یا اسی طرح سے اپنے مفعول کی طرف. آئی بات میں؟ تو یہاں جیسے کہ یہاں خود ہوا ہے تکلیموں کا کلاموں کا، تو کلاموں کا میں جو ضمیر کاف کی ہے وہ ایک طرح سے اس کا فاعل بن نہیں ہے، لیکن کیا ہے مضاف ہو کر استعمال ہوا ہے. تو یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ عمل افعال کی طرح کرتا ہے، یعنی جس طرح سے فعل فاعل کو رفع اور نصب مفعول کو نصب دیتا ہے، ہر جگہ ایسا ہی ہوگا. کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے فاعل کی طرف مضاف ہو کر استعمال ہو جائے یا اسی طرح سے اپنے مفعول کی طرف مضاف ہو کر استعمال ہو جائے، اور ظاہر سی بات ہے اس وقت اس کا فاعل نہ مرفوع ہوگا اور نہ ہی اس کا مفعول منصوب ہوگا، بلکہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے حالت جر میں ہوگا. وہ عمل الافعال کا مطلب یہ ہے یعنی یہ عمل کرتا ہے. پھر یہ جیسے اس کا فعل عمل کرتا ہے کلمہ جیسے، تو ایسے ہی کلام عمل کرتا ہے. لیکن جب یہ اس میں مصدر کے معنی میں استعمال ہوگا تو ایسی صورت میں یہ عمل کرے گا ویسے ہی جیسے افعال عمل کرتے ہیں. آئی بات میں؟ کما فی ھذا المثالی، جیسا کہ اس مثال میں ہے. یعنی جو مثال بیان کی گئی تو اس مثال میں اسی طرح سے یہ ہوا ہے. کلاموں کا زیدن میں جو نصب آ رہا ہے اور زیدن یہ منصوب ہے، یہ اسی کلاموں کا کی وجہ سے، کیونکہ یہ اس کا مفعول بننا ہے، چنانچہ آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے. وَقَقَوْلِهِ، اور اسی طرح سے شاعر کا قول، یعنی اس کا کہنا یعنی شاعر کا کہنا. شاعر کہتا ہے قالوا کلامک ہندن وہی مصغیۃ یشفیک قلت صحیح ذاک لو کانا. قالوا، انہوں نے کہا یعنی لوگوں نے مجھ سے کہا، کلامک ہندن، تمہارا ہند سے کلام کرنا، وہی مصغیۃ، اس حال میں کہ وہ کان لگائے ہوئے ہو، اس حال میں کہ وہ کان لگائے ہوئے ہو، یعنی متوجہ ہو. تمہارا ہند سے کلام کرنا جبکہ وہ تمہاری طرف متوجہ ہو، یعنی پوری طرح سے تمہاری ہی طرف اس کی توجہ ہو. مصغیۃ، یعنی تمہاری ہی طرف اس کا دھیان ہو. یشفیکا، تمہیں شفا دیتا ہے. یعنی تمہارا ہند سے بات کرنا کیا شفا دیتا ہے اس وقت جب وہ پورے ذہن و دماغ کے اعتبار سے تمہاری ہی طرف متوجہ ہو، تمہاری ہی طرف اس کی توجہ ہو. قلت، میں نے کہا، صحیح ذاک لو کانا، صحیح ہے یہ بات اگر ایسا ہو. یعنی اگر ایسا ہوتا ہے تو یہی ہوتا ہے، مجھے شفا دیتا ہے، مجھے اس سے سکون ایک طرح سے مل جاتا ہے. ہند اس کی کوئی محبوبہ ہوگی، اسی کی طرف یہ بات کہی گئی ہے. محل شاہد یہاں کلاموں کا ہندن ہے. محل شاہد یہاں کلاموں کا ہندن یعنی تمہارا ہند سے کلام کرنا. آئی بات میں؟ تو یہاں کلاموں کا ہندن کا معنی کیا ہے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں اے تکلیم کا ہندن، یعنی تمہارا ہند سے ہم کلام ہونا، یعنی تمہارا ہند سے بات کرنا، کیا یہ تمہیں شفا دیتا ہے جبکہ وہ تمہاری طرف متوجہ ہو؟ تو شاعر نے کہا کہ بے شک یقیناً ایسا ہی ہے، لیکن جب ایسا ہو. فَكَلَامُ کا مبتدا و مضاف الیہ، پس کلام یہاں مضاف مبتدا ہے اور مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے یہ مبتدا ہے. یہ اصل میں معنی ہے مبتدا و مضاف الیہ کا. ٹھیک ہے، کلام کا مبتدا و مضاف الیہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے یہ مبتدا ہو رہا ہے.
یعنی کلام یہ مبتدا ہے اور کا ضمیر جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو اس طرح سے انہوں نے کہا کہ کلام یہ مبتدا ہے اور کا ضمیر یہ مضاف الیہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ کہتے ہیں کہ کلام کا فکلام کا مبتدا و مضاف الیہ و ہندن مفعول، اور ہند جو ہے یہ مفعول ہے، یعنی مفعول بھی ہے، آئی بات میں؟ اور ہندن یہ مفعول بھی ہے، اور کس سے یہ مفعول بھی ہے؟ اسی کلام سے، کلام کا ہندن یعنی تمہارا ہند سے ہم کلام ہونا، تو یہ ہند سے مفعول بھی ہے، اسی لیے اس پر نصب آ رہا ہے، اسی لیے اس پر کیا آ رہا ہے؟ نصب آ رہا ہے، آئی بات میں؟ وَقَوْلُهُ، اور اسی طرح سے شاعر کا کہنا وَهِيَ مُصْغِيَةٌ جُمْلَةٌ اسمیہ فی موضع نصب علی الحال، یہ جملہ اسمیہ ہے، حالت نصب میں ہے، حال ہونے کی وجہ سے، یعنی اس حال میں کہ وہ کان دھرے ہو، کان لگائے ہوئے ہو، ہمتن گوش ہو، آئی بات میں؟ یعنی اس حال میں کہ وہ ہمتن گوش ہو، یعنی کان لگائے ہوئے ہو، تمہاری طرف بالکل متوجہ ہو۔ وَيَشْفِي کا جملۃ فعلیہ، اور یشفی کا یہ جملہ فعلیہ ہے، فی موضع رفع، اور یہ رفع کی جگہ میں ہے، آئی بات میں؟ اور یہ رفع کی جگہ میں ہے، یعنی مرفوع ہے یہ، ٹھیک ہے؟ علی انہا خبر، کیونکہ یہ خبر ہے، کیونکہ یہ خبر واقع ہو رہی ہے، کیونکہ کلام مبتدا ہے نا، تو کلام مبتدا ہے، اس کی خبر یشفی کا ہے۔ تو یہ ترکیب ہے اس شعر کی کہ کلام مبتدا ہے اور مضاف الیہ، کاف کی جو ضمیر ہے یہ مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ سے مل کر کے مبتدا ہو جائے گا، ہندن یہ مفعول بھی ہو جائے گا، اور وہیہ مصغیۃ یہ جملہ حالیہ ہے، جملہ اسمیہ حالیہ ہے، اور اسی طرح سے یشفی کا یہ جملہ فعلیہ حالت رفع میں ہے، کیونکہ یہ کلام کا مبتدا کی خبر ہو رہی ہے، اور معنی اور مفہوم جیسا کہ ہم نے بتلایا۔ تو محل شاہد اس شعر میں کلام کا ہندن ہے، یعنی کلام کا ہندن، ہند سے تمہارا ہم کلام ہونا، آئی بات میں؟ تو یہاں کلام یہ تکلیم کے معنی میں استعمال ہوا، یہ ایک بات ہوئی، اور اسی طرح سے دوسری بات یہ ہوئی کہ یہ عمل کر رہا ہے فعل کے عمل کرنے کی طرح سے، جیسے فعل عمل کرتا ہے ایسے ہی یہ بھی عمل کرتا ہے، آئی بات میں؟ تو یہ پہلا معنی مؤلف نے یہاں بیان کیا، اس کے علاوہ مزید اور دو معنی ہیں، انشاءاللہ العزیز ان کو آئندہ درس میں بیان کیا جائے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔